السلام علیکم۔ اجالوں کے سفیر میں آخری حصہ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ یہ آخری حصہ ڈاکٹر حبیبہ حسن کی شخصیت، ان کے کارناموں اور فن اور انہوں نے جتنے بھی کام کیے اس پر مشتمل ہے، اور یہ یقیناً 3 قسطوں میں یہ ساری ان کی باتیں آئیں گی۔ گوہر تاج خود مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا کام کیا۔ اس میں انہوں نے اجالوں کے سفیر میں انہوں نے نہ صرف ڈسیبل پرسنز کے بارے میں لکھا، بلکہ جو ان کے پیارے ان کو جس طرح سنبھال رہے تھے، اور وہ ادارے جو ان کے لیے کام کر رہے تھے، اور جنہوں نے وہ ادارے چلائے جو ایسے لوگوں کے لیے معاون ثابت ہوئے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ گوہر تاج ایک حساس دل رکھتی ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب مرتب کر کے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ گوہر تاج لائم لائٹ پہ نہیں آنا چاہتی ہوں، ان کو اچھا نہیں لگتا، بڑی منکسر المزاج ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ بس وہ جو کام کر رہی ہیں وہ کام کوئی اتنا اہم نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کام کتنا اہم ہے۔ کہانیاں لکھنا، افسانے لکھنا، نظمیں، شاعری، مصوری، یہ ایک طرف، یہ فن اور تخلیقی صلاحیت ایک طرف، لیکن ان سب کا جو محرک ہے وہ بہرحال انسان ہے، اور انسانوں کے بارے میں سوچنا، انسانوں کے لیے کچھ کرنا، جو انسان اچھے کام کر رہے ہیں ان کو سامنے لانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ڈاکٹر حبیبہ حسن کی شخصیت کا تذکرہ کریں گے، ان کے کارناموں کا، ان کو اداروں کا کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ وہ ایک خاتون ہیں، لیکن ان کے نہ جانے کتنے ہاتھ ہیں، کتنے پیر ہیں، کتنے دل ہیں۔ ایک خاتون کیا کیا کر سکتی ہے۔ ان کی نجی زندگی، ان کی سماجی زندگی، یہ سب حیران کن ہے۔ ڈاکٹر حبیبہ حسن بچوں کی معالج خصوصی اور انسانی حقوق کی علم بردار، اقوام متحدہ میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی نمائندگی کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون۔ آج ہم اجالوں کے سفیر میں گوہر تاج کا ڈاکٹر حبیبہ حسن کے متعلق لکھا گیا مضمون پڑھیں گے۔ وہ 1978 سے 79 میں جنرل ضیاء الحق کی آمریت کا سیاہ دور تھا کہ جب صحافیوں پہ کوڑے برسانے کی گھناؤنی روش کا آغاز ہوا۔ تاہم تمام طرزیاتیوں کے باوجود خواتین محاذ عمل کی جانب سے محنت کش خواتین کی جدوجہد کی بقا کے لیے کراچی سے رسالہ آدھی دنیا پوری جرات مندی سے ہر ماہ بڑے اہتمام سے شائع ہو رہا تھا۔ رسالے کی دارت مہناز رحمان، جو پاکستان میں حقوق انسانی کے حوالے سے بڑا نام ہے، اور لالا رخ حسین مرحومہ، جو بڑی نڈر اور جرات مند صحافی تھیں، ان کے سپرد تھیں۔ مشہور ہیومن ایکٹیوسٹ نسرین زہرا بھی مصورہ کے طور پر رسالے سے وابستہ تھیں۔ پھر جب کسی وجہ سے مہناز رسالے سے وابستہ نہ رہ سکیں تو نائب مدیرہ کی ذمہ داری مجھے سونپ دی گئی۔ اس زمانے میں میرے ذمے مضامین کا انگریزی سے اردو ترجمہ بھی شامل تھا۔ ڈاکٹر حبیبہ حسن رسالے کے لیے باقاعدگی سے بچوں اور عورتوں کی صحت کے حوالے سے انگریزی میں اپنا مضمون ضرور دیتی۔ وہ نہ صرف آدھی دنیا میں پوری معاونت کرتی بلکہ آمریت کے خلاف نکلنے والے رسالے پرچم کو بھی چھپواتی تھی۔ حبیبہ کا ظاہری حسن تو متاثر کن تھا ہی، لیکن حوصلہ اور جرات مندی بھی کمال تھی۔ گزشتہ 4 دہائیوں سے ڈاکٹر حبیبہ حسن نے حقوق انسانی کی بقا کے لیے اپنے آپ کو متحرک اور فعال رکھا ہوا ہے۔ بچوں کی معالج اور میڈیکل اسکول میں تدریس کے علاوہ کئی منصوبوں کی بانی ہیں۔ وہ پہلی پاکستانی ہیں کہ جنہوں نے عالمی سطح پر مختلف فورمز بشمول اقوام متحدہ میں عالمی حقوق کے ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی نمائندگی کی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف تنظیموں کی بورڈ ممبر ہیں، مثلاً ہیومن رائٹس ایجوکیشن پروگرام، پیس ایجوکیشن کے علاوہ سندھ میں عورتوں کی تحفظ گاہ پناہ کی بھی بانی ہے، جہاں خواتین کو گھریلو تشدد، ناموس کے نام پر قتل، کم عمری کی شادی، زنا اور جنسی زیادتی سے تحفظ اور قانونی سہارا ملتا ہے۔
اس کے علاوہ سینٹرل جیل میں عورتوں اور بچوں کے لیے ڈسپینسری کے قیام کے علاوہ عورتوں اور قیدیوں کو انصاف کے حصول کی غرض سے لیگل ایڈ سوسائٹی کا قیام بھی ڈاکٹر حبیبہ کا اہم کارنامہ ہے۔ تاہم ان کا ایک کام جو اہم ہونے کے ساتھ پاکستان میں اپنی نوعیت کا ابتدائی منصوبہ ہے، وہ ذہنی طور پر معذور بچوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ہے۔ پاکستان میں معذور افراد کے ساتھ جس قسم کا رویہ رکھا جاتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر حبیبہ نے 3 اداروں کا اجرا کیا جو خاص کر بچوں کے لیے ہیں۔ ان کے اداروں کے نام ایسوسی ایشن فار چلڈرن ود ایموشنل اینڈ لرننگ ڈس ایبلٹی، اس ادارے کا قیام 1975 میں عمل میں آیا۔ دوسرا ادارہ الامید ریہیبلیٹیشن ایسوسی ایشن فار سیربرل پالیسی، اس ادارے کا قیام 1989 میں عمل میں آیا۔ اسپیچ اینڈ ہیئرنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان، یہ تیسرا ادارہ۔ گوہر تاج لکھتی ہیں کہ پچھلے دنوں ہم نے ڈاکٹر حبیبہ حسن سے ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور کچھ ذاتی زندگی کے حوالے سے گفتگو کی جو آپ کی نظر ہے۔ ڈاکٹر حبیبہ سے پہلا سوال کیا گیا کہ آپ کا کام انسانی حقوق اور بچوں اور عورتوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے قابل تحسین ہے۔ ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کچھ اپنے خاندانی اور تعلیمی پس منظر کی بابت بتائیے۔ میری پیدائش بریلی یوپی ہندوستان کی ہے، جہاں میرے والد سید قدیر حسن انڈین سروے ڈپارٹمنٹ سے وابستہ تھے۔ تقسیم کے بعد انہوں نے پاکستان کے لیے آپٹ منتخب کیا اور مری میں ملازمت کا آغاز کیا۔ وہاں میری ابتدائی تعلیم پریزنٹیشن کانوینٹ اسکول میں ہوئی۔ پھر میں نے کوئٹہ کے سینٹ جوزف اسکول سے سینئر کیمبرج اور انٹر کراچی سینٹ جوزف کالج سے پاس کیا۔ ڈاؤ میڈیکل کالج سے 1967 میں گریجویشن کی۔ یہ 5 سال جو میں نے ڈاؤ میڈیکل کالج میں گزارے بہت خوشگوار تھے، کیونکہ مشنری اسکول سے مجھے باہر کی دنیا سے آشنائی نہیں تھی۔ ڈاؤ میڈیکل کالج میں میرا تعلق طلبہ کی تنظیم نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تھا۔ اس طرح میں قومی اور بین الاقوامی معاملات سے پوری طرح بہرہ ہو رہی تھی۔ مجھے یہ شعور پیدا ہو گیا تھا کہ کسی بھی زیادتی کے خلاف خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ تحریک میں حصہ لینا چاہیے۔ اس وقت ہمارے کالج میں قدآور دانشور اور سیاسی شخصیات مثلاً فیض احمد فیض، معراج محمد خان، مولانا بھاشانی وغیرہ آیا کرتے تھے۔ صدر ایوب کی مخالفتوں کے باوجود بھٹو کی پہلی سیاسی میٹنگ بھی ہمارے کالج میں ہوئی۔ صدر ایوب کی طرف سے طلبہ کو کالج سے نکال دینے کی دھمکی کے باوجود یہ میٹنگ کامیاب رہی۔ میرے والد کی تربیت اور بڑے بھائی حسن ناصر کی صحبت نے مجھے اصولوں پر ڈٹا رہنے کی ترغیب دی، جس نے مجھے حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کبھی نہیں روکا۔ گوہر نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے شاندار تعلیمی کیریئر کے بعد سفر کیسا رہا؟ 1970 میں میری شادی مظہر عباس زیدی سے ہوئی، جو لندن میں طویل عرصے سے مقیم تھے۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے میرے خاندان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ بدقسمتی سے یہ ایک مناسب جوڑ نہیں تھا۔ بہت سی باتوں میں غلط بیانی سے کام لیا گیا۔ بہرحال اس شادی کے نتیجے میں میری بڑی بیٹی شہلا کی پیدائش 1971 ستمبر میں ہوئی۔ 3 سال تک میں نے اس شادی کو نبھانے کی کوشش کی۔ 1973 میں پاکستان آنا ہوا۔ اس وقت چاہتی تھی کہ سوچ سکوں کہ اس شادی کو جاری رکھا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کرتی، میری زندگی کا سب سے بڑا المیہ پیش آیا۔ 1974 میں میرے بھائی حسن ناصر کو مار دیا گیا۔ ان کی عمر صرف 30 برس تھی اور وہ بلوچستان کے ترقیاتی منصوبے کے اہم کام کر رہے تھے۔ اس واقعے نے ہر چیز بدل دی۔ میں اپنے بھائی کے بہت قریب تھی۔ بالآخر میں نے پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تھے ڈاکٹر حبیبہ حسن کی زندگی کے کچھ نجی پہلو۔ اگلے حصے میں ہم ان کے بارے میں مزید ان سے سوالات کے ذریعے کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔